محفل وچ جولی بیٹھے لج رکھ لئی اے لج پالا لج رکھ لئی اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ غلاماں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاویں طیبہ غلاماں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وصحابک یا خاتم النبیین من علینا ربنا اذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله
ممجدا صلو علیہ دائما وسلم علیہ سرمدا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بدکار شخص تھا جس نے 200 برس گناہوں میں گزارے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی بستی والے اس سے تنگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نفرت کی وجہ سے بستی والوں نے نہ تو اس کو غسل دیا، نہ کفن، نہ ہی اس کو دفنایا، بلکہ اس کی لاش کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں جگہ پر ایک شخص کی لاش پڑی ہے، اس کو غسل دو، کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے، دیکھا کہ نجاست کی جگہ پر ایک لاش پڑی ہے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو وہی شخص تھا جس نے 200 برس گناہ کیے اور بستی والے اس سے تنگ تھے، نفرت کرتے تھے، حقارت سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کو وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھی اور اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رب العزت، اس کے بارے میں اس کی بستی والے کہتے ہیں کہ یہ گناہگار تھا، بدکار سیاہکار تھا، 200 برس اس نے تیری نافرمانی کی، آخر کون سا عمل تجھے پسند آ گیا کہ اپنے ایک نبی کے ہاتھوں سے اس کو غسل بھی دلایا، جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو دفنایا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام، بے شک یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، لیکن اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی کہ جب یہ تورات شریف پڑھا کرتا تھا اور تورات کے اندر میرے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے، تو جب یہ میرے محبوب کا نام دیکھا کرتا، فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب یہ میرے محبوب کا نام دیکھتا تو اسے مس کر کے اپنی انگلیاں اپنے آنکھوں پہ لگاتا اور میرے محبوب پر درود پڑھتا اور آنکھوں سے لگاتا۔ اس کی اس ادا کو میں نے پسند کرتے ہوئے اس کی بخشش فرما دی، بلکہ یہاں تک فرمایا وَزَوَّجَهُ 70 حورا، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، نہ صرف میں نے اس کی بخشش فرما دی بلکہ میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ درود پاک کی برکت تھی، سرکار کی محبت تھی کہ جو اس کی بخشش کا وسیلہ بن گیا۔ اور یہ خصائص کبریٰ کہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 16 پر روایت موجود ہے۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو سونے سے پہلے یہ 4 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1 قرآن پاک ختم کر کے سویا کرو۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا شفیع بنا لیا کرو۔ اور تیسرا، تمام مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھا، حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں کام ایک رات میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک کو ختم بھی کیا جائے، مکمل قرآن پاک پڑھا جائے،
اور پھر مسلمانوں کو راضی کیا جائے اور حج عمرہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 مرتبہ قل شریف پڑھو گی، قل هو اللہ احد، یہ سورت تم جب 3 مرتبہ پڑھو گی، اللہ تعالیٰ مکمل قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب تم مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر درود بھیجو گی تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام تیری شفاعت کریں گے۔ اب جب تم مسلمانوں کے لیے ان کی بخشش کی دعا کرو گی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گی، تو تمام مسلمان تجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور چوتھا کام جو حج و عمرے کا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو گی، اللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں درود پاک کی بھی، اللہ کے ذکر کی بھی۔ 22ویں پارے کی آیت نمبر رکوع 3 رکوع کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر بے چینی نہ پائی جا رہی ہو، بے قراری نہ ہو، افراتفری کا ماحول ہے، ہر شخص بے چینی کا شکار ہے، اور آج انسان سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اور کسی نے سکون کو ڈائجسٹ ناول کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، کسی نے سکون کی تلاش میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھے، کسی نے کچھ اور ذرائع کو استعمال کیا، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں آتا۔ اب اللہ کے پاک کلام قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاک اور سچے کلام تو ہی بتا ہمیں سکون کہاں ملے گا، دلوں کا چین اطمینان کہاں ملے گا؟ تو قرآن ہمیں یہ جواب دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا چین اطمینان سکون چاہتے ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمہیں ملے گا، نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ گر تو خواہی زیستن با آبرو، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، گر تو خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او، پھر اس رب العزت کا ذکر کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر بھی بلند فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سید داتا گنج بخش نے اللہ کا ذکر کیا، فرید گنج شکر نے اللہ کا ذکر کیا، سخی لا شہباز نے اللہ کا ذکر کیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے اللہ کا ذکر کیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے جب اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں بلند کیا، ان کے وصال کے بعد آج بھی لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ارے غوث اعظم تو 92 برس اللہ کا ذکر کیا ہوگا، سید داتا گنج بخش نے کچھ عرصہ اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کے ولیوں نے کچھ زندگی کچھ حصہ اللہ کا ذکر کیا ہوگا، لیکن ان کے وصال کے بعد ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور کے ذکر کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، لوگ اس کو روکتے رہیں گے پھر بھی چرچا بڑھتا رہے گا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑے ہاتھ کنڈے استعمال کیے، 11ویں کو بند کیا جائے، غوث اعظم کا ذکر بند کیا جائے، داتا صاحب کا عرس بند کیا جائے، داتا داتا کہنا بند کر دیا جائے، لوگوں نے جتنا زور لگایا بند کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور یہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ذکر خدا اور ایک ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ۔
ذکر خدا تو بند ہو سکتا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ذکر خدا کون کرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کرتی ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کون کرتا ہے؟ مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق کائنات بھی اللہ کے محبوب کا ذکر کرتی ہے۔ تو میرے آقا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا یقال اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی، یعنی ذکر اللہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے تمام نے فنا ہو جانا ہے، تاکہ باقی ذات رہنے والی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن محبوب کا ذکر مخلوق بھی کرتی ہے، خالق بھی کرتا ہے۔ جب مخلوق ختم ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہا ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ ذکر خدا تو بند ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر آنے والی گھڑی اور بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، تمہارا ذکر اور بڑھتا جائے گا۔ تو ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا، خیر خواہی کرنا، عزت و شرف وغیرہ۔ اور یہ تین قسم کا ہوتا ہے، ذکر لسانی، ذکر جنانی اور ذکر ارکانی۔ ہر عضو کا علیحدہ ذکر ہوتا ہے۔ آنکھ کا ذکر خوف خدا ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ کان کا ذکر اسلام کے بارے میں باتیں سننا، اچھی نیک باتیں سننا، یہ اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ جو ہوتا ہے یہ بلا واسطہ بھی ہوتا ہے، بال واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ، ان میں غور و فکر کرنا، یہ بلا واسطہ ذکر اللہ ہے۔ اور اس کے محبوبوں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا، یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ذکر دشمنی کے ساتھ کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبہ کا ذکر، اللہ کے ولیوں کی شان بیان کریں، سمجھیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ صحابہ کہف کے کتے کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کا ذکر، کفار مشرکین کا ذکر کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر شمار ہوگا۔ ابو لہب جو اللہ اس کے رسول کا پکا دشمن ہے، اس کی مذمت پوری سورت اللہ نازل فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورت چاہے ابو لہب کی مذمت میں نازل کی گئی ہے، لیکن جب ہم اس کی بھی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں اس میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوبوں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر دشمنی کے ساتھ کرنا، یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو میرا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ درخت جو کاٹا جاتا ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب ہم دروازہ کھولتے ہیں اور جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ اس دروازے کا ذکر کی آواز ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکۃ وغشیہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل فرماتا ہے، اطمینان قلب ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اکثر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو
حتیٰ یقولوا مجنون، لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہنے لگ جائے۔ فرمایا اکثر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو، حتیٰ یقول المنافقون انکم مراؤون، حتیٰ کہ منافق لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں، ہمیں جلانے کے لیے، ہمیں چڑھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ اتنا کثرت کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا اس جنگل میں میرے سوا اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو ہی دل میں خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام اشیاء کو حکم دیا کہ میرے ذکر کی آواز کو بلند کر دیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو درختوں نے، جمادات نے، پتھروں نے، درندوں نے، پرندوں نے، چرندوں نے، ہر کسی نے اللہ کے ذکر کی آواز کو بلند کر دیا، اللہ کے ذکر کی گونج پیدا ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ اپنا عصا اس زمین پر مارو۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر مارا، وہاں سے ایک پتھر نمودار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور نمودار ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا 400 سال ہو گئے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہا 2 مرتبہ صبح شام 2 پیالے، ایک پانی کا اور ایک شہد کا میرے پاس لائے جاتے ہیں کہ اس کو پی لو، لیکن میں نہیں پیتا۔ فرمایا کیوں نہیں پیتے؟ کہا اس وجہ سے نہیں پیتا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں پانی پینے لگ جاؤں اور موت کا فرشتہ آ جائے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں غوطہ زن ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کوئی فرشتہ ہے؟ جا ملا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ شخص کون ہے جو اللہ کے عرش کے نور میں غوطہ زن ہے؟ اس کو یہ مقام کیسا ملا؟ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اس کی ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اور دوسرا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور تیسرا یہ اپنے والدین کو گالیاں نہیں دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ کسی اور کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلواتا تھا۔ ایک تو یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، دوسرا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، مسجد میں آتا تھا پرسکون ہو جاتا تھا، افراتفری میں نہیں آتا تھا، بے چینی نہیں ہو جاتی کہ بس زیادہ ٹائم ہو گیا، 15 منٹ لگ گئے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ گیا، جماعت لمبی ہوگی، قرات لمبی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، میرے آقا فرماتے ہیں مومن جب مسجد میں آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی میں ہوتی ہے، مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ قید میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا ہم مسجد میں آنے کے بعد ہمیں سکون ملتا ہے یا بے چینی بڑھ جاتی ہے، بیقراری بڑھ جاتی ہے، یہ باہر کے خیالات زیادہ آنے لگ جاتے ہیں کہ یار کہیں گاہک نہ آ گیا ہو، میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، کہیں بیقراری بڑھ تو نہیں جاتی، باہر نکلنے کی جلدی تو نہیں ہوتی؟ اگر خدا نہ خاصا ایسا معاملہ ہے کہ جلدی جلدی مسجد سے جانے کی فکر پڑ جاتی ہے، پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے، ایسے وہ چاہتا ہے کہ میں فوری طور پر پنجرے سے آزاد ہو کے باہر نکل جاؤں۔ اس طرح یہ شخص جو مسجد میں آ کر جلدی میں چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں نکل جاؤں، ہاں کوئی ضروری کام ہے، ایمرجنسی ہے، کبھی کبھی تو اور بات ہے، لیکن جس کی عادت ہے کہ ہمیشہ جلدی نکلنے کی، بھاگنے کی، بے چینی ہو جاتی ہے اس کو، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو مسجد میں آ جائے اس پر سکون ہو جائے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے،
اس کے بچے بیٹھنا اس کے لیے دل کا اطمینان کا چین کا ذریعہ بن جائے تو وہ سمجھ رہے کہ اس کے ایمان کی یہ نشانی میں جا کر فرمایا ہے کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جیسے پانی سے باہر مچھلی کو نکالا جائے تو مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے۔ مومن کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ جب مسجد سے باہر جائے تو اس کے ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، دوبارہ کب مسجد میں جا کے حاضری دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسجدوں کے اندر دل لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ظن کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ ذکر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے وہ مجمع میں یاد کرے، فرمایا میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کوئی محفل سجی ہوئی ذکر کی، وہاں وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر جو ہے فرشتوں کی جماعت میں فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتا ہے اچھی محفل مومن کے لیے 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما اذا مررتم بالریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو، فرتعوا، کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ قالا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ ذکر، یہ ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، ذکر کے جو محفلیں ہوتے ہیں، یہی جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ کھا پی لیا کرو، مطلب وہاں بیٹھ کے کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں والے رجسٹر کھولے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا اس کتاب میں درج گناہوں کا اقرار کرتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ، جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا یا رب العزت میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اب وہ بندہ گھبرا بھی جائے گا کہ اب تو میرا حشر انجام برا ہوگا، کیونکہ میرے گناہ بھی سامنے آ گئے، میں نے اقرار جرم بھی کر لیا، لہٰذا اتنے سارے گناہ اور نیکیاں نہ ہونے کے برابر میرا انجام تو ہو سکتا ہے جہنم ہو۔ بہرحال جب گھبرا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ اللہ پرچی دے گا جس پہ لکھا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ شہادت ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا، گناہ دوسرے پڑھنے میں رکھے جائیں گے، تو وہ کلمے والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا ہے کہ اس نے خلوص دل کے ساتھ وہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ آج کے یعنی صحابہ کے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ، کیا اس وجہ سے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور میرے آنے پہ خوشی منا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر یا رسول اللہ ہاں، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کو شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسے محبوب اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ میرے آقا فرماتا ان اللہ یباہی علیکم الملائکہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کے سامنے تمہارے لیے فخر فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کہہ رہا ہے کہ تم نے تو یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو اس کو نائب بنائے گا، اس کو پیدا کرے گا، انسان کو تخلیق کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ذکر والے محفل والے بندوں کو دیکھتا ہے تو فرشتوں کہتا ہے دیکھو اس محفل کو، یہ خون خرابہ نہیں کر رہے بلکہ یہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھ کر زبور شریف پڑھ رہے تھے، زمین پر ایک سرخ کیڑے پر ان کی نظر پڑی، دل میں خیال آیا
نہ جانے یہ کیڑا اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس کیڑے نے کہا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کیا کرتا ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نیکیوں سے پر کر کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے 500 سال تک کوئی بندہ تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے پھر جا کر وہ پہلے آسمان کو چھوئے گا، اتنا فاصلہ ہے۔ اور یہ سارا نیکیوں سے پر کر کے اس کو دیا جاتا ہے جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے میرے آقا۔ اور فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے اس کے نام کا، یہ اس کا نام کا درخت ہے۔ ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سیدنا وہب منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ میت پہ روتے ہیں لیکن اس انسان پہ نہیں روتے کہ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یعنی میت پہ لوگ جیسے چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس پہ تو رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن جس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا۔ کم باذن اللہ کہتے سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، تا فرماتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا لیکن مردہ دل زندہ کرنے سے عاجز آ گیا۔ یعنی مردے کو زندہ کرنا آسان ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا بہت مشکل ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے پھر وہ لاکھ اس کو حدیثیں سناؤ، آیتیں سناؤ، واقعات سناؤ، حکایات سناؤ، اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھتا بھی رہے اس کو کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے آقا فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، وہ دھبا لگا رہتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ غافلین کی مہر اس کے اوپر لگا دیتا ہے، پھر اسی بات میں ختم اللہ کی مہر اس پہ لگا دی جاتی ہے کہ کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، یوں سمجھے کہ اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کا احساس مر جاتا ہے۔ انسان کا ایک اپنا ضمیر ہوتا ہے جو اندر فتویٰ دیتا ہے بندے کو، انسان کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اندر کا جو ضمیر ہے یہ مومن کو یہ بتاتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، تو نے یہ صحیح کیا ہے۔ فرمایا اگر تم عمل کرو، کوئی نیکی کرو اور تمہارا دل بے چین ہو جائے تو سمجھو وہ نیکی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے برائی ہے۔ تمہارا دل بے چین ہو جائے جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برائی ہے، بھلائی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ گناہ جو ہے انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ دل کو اطمینان تبھی ملے گا جب وہ توبہ استغفار کرے گا، اس کو گناہوں کو معافی مانگے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ توبہ کرنا بھی یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتا ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت جب آئے گا تو 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا۔ اور فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، کبھی کوشش کر کے دیکھیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا سبحان اللہ کہنے میں۔ تصویر پکڑ لے بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 1 منٹ سے پہلے وہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، تو 100 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بے شمار احادیث کے اندر جو ہے ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو سوتے وقت
سونے کے وقت جب بندہ انسان سوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو سوتے وقت 2 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سے اسلامی بھائی کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. صحیح کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد کی جو دال ہے اس میں بھی پیش ہے، اور جو رسول کی رسول ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت سے اسلامی بھی ایسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ادھر زبر ادھر پیش ادھر پیش ادھر زبر. حالانکہ محمد کے اوپر بھی پیش ہے دال کے اوپر، اور رسول کی لام کے اوپر بھی پیش ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو سوتے وقت 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جو وضو کرتے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، وضو بھی کر رہا ہے لا الہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا، اس کی تصویر بیان کرتا رہے گا، اور سارا ثواب اس وضو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب وضو میں کتنے قطرات گرتے ہیں، کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور فرشتہ ہر وقت دن رات اللہ کی تصویر بیان کرے گا، نہ جانے کتنا اجر و ثواب اس کا ہوگا جو گنا ہی نہیں جا سکتا. سارا ثواب کس کو ملے گا؟ جو وضو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کو سلام نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ ذکر کر رہا ہو، وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے فضولیات میں سیاسی باتیں کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں. اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو بندہ 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ بازار میں جائے، جیسے ہمارا قریبی ملک پارک بازار، فرمایا جو بازار میں جائے اور 4تھا کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنا آسان ہے. اور کئی صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ بازار جاتے کوئی سودا سلف نہ لیتے، تو ساتھ جانے والا پوچھتا کہ حضور آپ اتنا سفر کر کے بازار آئے ہیں لیکن آپ نے کوئی سودا سلف تو لیا نہیں. فرمایا میں صرف یہ ثواب لینے کے لیے کہ جو 4تھا کلمہ پڑھتا ہے بازار میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بازار میں آتا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. اور فرمایا سب سے بری جگہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے. لیکن بازار کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں پر جو ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش کیا کریں جب بازار میں جائیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے بازار میں، تو آپ گزرتے ہوئے بھی 4تھا کلمہ جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اللہ کے ذکر کرنے کی، اس کی فضیلتیں ہیں. کوشش کیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں. سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے دشمنوں کا ذکر دشمنی کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.